بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عمران خان نے سازش کے کچھ مزید کرداروں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں رکھنے جا رہا ہوں۔ عمران خان ایک قومی لیڈر ہے، قوم اس کی طرف اپنی آزادی کے لیے دیکھ رہی ہے تو وہ سرٹن باتیں سرٹن وقت کے لیے روک کے رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے آپ کو کھل کے بتانا تاکہ آپ انفارمڈ ڈیسیجن لے سکیں۔ آپ کو جو کہا گیا ہے نا کہ یہ ایل انفارمڈ یوتھ ہے، یہ جو آپ کو گالی دی گئی ہے نا ٹاپ موسٹ جگہ سے، اس گالی کا بہترین جواب یہ ہوگا کہ آپ اس موومنٹ کو کامیاب بنائیں، آپ الیکشن کے ذریعے فیصلہ کریں اور اپنے فیصلے کو تحفظ فراہم کریں، یعنی ریگنگ بھی نہ ہونے دیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ ناظرین، ایک نوٹیفیکیشن یہ ناظرین کی ہے پاکستان میں ساری سازش کی۔ آج میں کھل کے ساری بات کرنے لگا ہوں۔ جس میں حوصلہ ہے وہ اس سے آگے ویڈیو دیکھے، جس میں حوصلہ نہیں ہے وہ ابھی چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ 6 اکتوبر 2021 کو یہ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے ISPR کی طرف سے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو پوسٹ کر دیا گیا ہے کور کمانڈر پشاور، اور دوسری طرف دوسری پریس ریلیز میں ندیم انجم کی تبدیلی اور DGISI کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔ 6 اکتوبر کی یہ تاریخ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ 6 اکتوبر کو 5 کو یہ فیصلہ ہوتا ہے، 6 اکتوبر کی یہ پریس ریلیز ہے۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانے لگا ہوں۔ 14 اکتوبر کو امریکی چارج ڈی افیئرز انجلا گیلر مریم نواز سے ملتی ہے، شہباز شریف سے ملتی ہے۔ 6 کو نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ DGISI یہ تبدیل ہو رہا ہے۔ 14 تاریخ کو اکتوبر کو ہی امریکن چارج ڈی افیئرز ملتی ہے مریم نواز سے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ خبر لگتی ہے CNN میں 23 اکتوبر کو۔ 6 اکتوبر کو DGISI کی آفیشیلی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، یعنی آپ چارج ایک لحاظ سے چھوڑیں اور دوسرے نے کام کریں۔ اور ہمیں پتہ ہے اچھی طرح کہ جب ادارے کی طرف سے نوٹیفیکیشن آ جائے تو کسی میں جرت نہیں ہوتی اندر نہ کرنے کی، دوسرا کام سنبھالتا ہے یا پہلے والے کو کام چھوڑنے پڑتے ہیں سرٹن، اور ٹرانزیشن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ڈیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تو 23 اکتوبر کو امریکہ کا بہترین نیوز چینل جو ہے، ٹاپ نیوز چینل جو ہے CNN، وہ یہ خبر چلاتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک فارمل اگریمنٹ کرنے کے قریب ہے، جس میں پاکستان اسے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے گا افغانستان میں ملٹری آپریشن کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی خبر۔ اب اس کی تھوڑی سی مزید ہم کھوج لگاتے ہیں کہ یہ کہاں جا کے رکتی ہے خبر۔ یہ دیکھیں جی، شیری مزاری نے اس پر سوال اٹھایا ہے۔ 2021 اگر ہمیں یاد نہیں تو فی الحقیقت یہی وہ وجہ ہے جس کے سبب تبدیلی حکومت کی امریکی سازش تراشی گئی اور دورہ روس حتمی وجہ ثابت ہوا۔ طریق سائے پلس NRO کے متلاشی امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، مگر عمران خان کے افسر نوٹ نے سارا کام ہی بگاڑ دیا، چنانچہ سازش تراشی گئی۔ یہ وہی خبر جو میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ خبر کہتی ہے کہ پاکستان امریکہ سے مذاکرات پلس اڈوں کی فراہمی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کون؟ پھر یقیناً وزیراعظم آئیکے کی مخالفت کی گئی کہ ان کی حکومت کا موقف بالکل واضح، سب پر عیاں تھا۔ خبر میں پاکستان کس جانب اشارہ ہے؟ قوم جواب چاہتی ہے۔ اب یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان نے جون میں ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا تھا، جون کے آخر میں۔ تو پھر یہ کون مذاکرات کر رہا تھا کہ 23 اکتوبر کو CNN یہ خبر لگاتا ہے، باقی اخبارات یہ خبر لگاتے ہیں کہ پاکستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، جبکہ عمران خان نہ بول چکا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ کر چکا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ تبدیلیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلے سازش کے کردار سمجھیں، آپ دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہاں سے شروع ہوئی۔ بیچ میں نیوٹرل کا کردار سب لوگوں کو ایک لڑی میں پرونے کا۔ اس کو غور سے دیکھیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، میں آپ کو بار بار دکھایا کروں گا۔ امریکہ اگر کسی سے مذاکرات کر رہا تھا تو وہ کون تھے پاکستان میں؟ کیونکہ عمران خان نے تو امریکی CIA کا جو چیف آیا تھا اس نے خفیہ دورہ کیا تھا، عمران خان نے تو ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ وزیر خارجہ سے کوئی ملاقات نہیں تھی، وزیر اعظم سے ملاقات نہیں، وزیر خارجہ سے ملاقات نہیں۔ تو پاکستان کی طرف سے وہ کون تھا جو فضائی حدود اور اڈے دینے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کر رہا تھا؟ وہ کون تھا؟ اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا کہ وہ نیوٹرل تھا جو یہ مذاکرات کر رہا تھا۔ میں تو ظاہر کھل کے بولوں گا، میں بات کو ابہام میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نیوٹرل ہی تھا جس کو میں نے ہلک کہنا شروع کیا ہے، اور اب آپ آہستہ آہستہ ہلک کی طرف آئیں گے۔ ہلک مذاکرات کر رہا تھا پاکستان کی طرف سے، وہ جو انکریڈیبل ہلک ہے جس کو اب غصہ آیا ہوا ہے اور وہ اور غصے میں طاقتور بھی ہوتا جا رہا ہے اور ذہنی توازن بھی کھوتا جا رہا ہے۔ تو جو انکریڈیبل ہلک ہے یہ پاکستان کی طرف سے اسٹیٹ بن کے مذاکرات کر رہا تھا امریکہ سے فضائی حدود دینے کے لیے۔ اب اس میں ناظرین ایک بات آتی ہے
جو وزیراعظم عمران خان کے ایک بیان کو چلایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے تو جولائی سے پتا تھا کہ یہ کوئی کچھ کر رہے ہیں، تو میں اپنے انٹیلیجنس چیف کو چینج نہیں کرنا چاہتا تھا. یعنی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ISI چیف کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن میں آپ کو یہ پہلے سناتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ کیا تھی. سیکنڈلی مجھے پتا چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے، اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے. یہ پچھلی مجھے جولائی سے پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورن کرانے کا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو جب تک یہ سردیاں نہ نکلے. میں نے تو اپنی کیبنٹ میں میں تو یہ اوپنلی کہا تھا، یہ چھپی بات نہیں ہے. میں اوپنلی یہ کہہ رہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ اپنا مین جو آپ کا انٹیلیجنس چیف ہے اس کو چینج نہیں کرتے، کیونکہ اسی وہ آئیز اور ایئرز ہے گورنمنٹ کی. بنیادی طور پہ عمران خان نے جو پوری بات کی ہے، یہ تو شارٹ کلپ ہے نا جو پروپیگنڈا کرنے والے چلا رہے ہیں، میں نے آپ کو یہ سنانا ضروری سمجھا. پورا کلپ یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال ودرال، وہاں پہ فال آؤٹ کا خطرہ تھا. ISI چیف 5 سال سے ISI میں کام کر رہے تھے، پہلے بھی ISI میں کام کر رہے تھے اور پھر بعد میں DG ISI بن گئے. تو کیونکہ ان کا ایکسپیرینس تھا، he was the right man for the job، تو اس لیے ان کو رکھنا ضروری تھا. یہ چیز، اور ساتھ یہ کہا کہ جولائی سے مجھے پتا، میں نے آپ کو سارا کچھ دکھا دیا ہے نا. افغانستان میں ودرال ہوا، 15 اگست تک تو طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا تھا، تو جولائی سے یہ سازش چلنی تھی نا. کیونکہ جولائی میں کیوں سازش ہوئی تھی؟ عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ جون کے آخری 10 دنوں میں بولا تھا، جون میں. جولائی سے سازش شروع ہو گئی. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں، تو میں یہ کنفیوژن دور کر دوں آپ کی. یہ لوگ ہیں بڑے چلاک، بڑے شاطر ہیں، اور یہ بڑا ایک پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جی اگر جولائی سے سازش تھی تو یہ امریکی مراسلے کو آپ بیچ میں کیوں لائے، دورہ روس کو بیچ میں کیوں لائے. میں بتاتا ہوں. سازش شروع ہوئی تھی ایبسلوٹلی ناٹ کے بعد. عمران خان نے جون میں کہا ایبسلوٹلی ناٹ، اس کے بعد جولائی میں یہ سازش شروع ہوئی. اس کے ملاقاتیں شروع ہو گئی تھیں سپٹمبر میں، اگست ستمبر میں ملاقاتیں، ستمبر میں بلاور سے ملاقاتیں ہوئی امریکی چارج ڈی افیئرز کی، ملاقاتیں بھی جاری تھیں. کیوں کروائی گئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا عمران خان پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جنرل فیض کو روکنا چاہتے تھے؟ میں بتاتا ہوں. یک جنبش قلم تبدیلی سے، زور زبردستی کی تبدیلی سے انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ جو خبریں مجھے جولائی میں مل چکی تھیں اب اس پہ یہ عمل کرنے لگے ہیں. نیوٹرل صاحب کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ عمران خان کو پتہ چل گیا تھا، اور انہیں پتا تھا کہ اس تبدیلی کے بعد میری آنکھیں اور میرے کان مجھ سے چھین لیے جائیں گے. جنرل فیض حمید پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے، نہ وہ کر کے دیتے تھے. جنرل فیض حمید بس عمران خان کی آنکھیں اور کان تھے، یعنی جو گورنمنٹ کی ہوتی ہیں، کہ وہ ہر سازش سے عمران خان کو آگاہ رکھتے تھے. ان کے جانے کے بعد یہ سندھ ہاؤس میں ہوا، حکومت کو پتہ ہی نہیں، اچانک رپورٹرز نے یہ بریک کیا. یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ ہمارے سارے ادارے بیٹھے ہوں اور کچھ اخباری رپورٹرز یہ خبر لیک کریں کہ سندھ ہاؤس میں یہ ڈرامہ چل رہا ہے، لوگ وہاں پہ بک گئے ہیں، وہاں شراب کباب کی محفلیں، یہ سارا کچھ رپورٹرز نے بتایا. ڈفرنس صرف یہ ہے کہ اگر عمران خان کی مرضی کا DG ISI ہوتا تو وہ رپورٹ دے دیتا عمران خان کو کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور ٹائملی رپورٹ ہو جاتا. یہ نہیں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے تو تب رپورٹ ہوتا. بس اتنا بنیادی سا ڈفرنس ہے، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں. کیونکہ عمران خان کے خلاف سازش کو کامیاب کرنا تھا تو اپنی آنکھیں بند کرنی تھیں، اور اس کے ساتھ عمران خان کی آنکھیں نوچنی تھیں اور اس کے کانوں میں سیسا ڈالنا تھا، تاکہ اسے بھی نہ کچھ نظر آئے نہ سنائی دے، اور یہ سازش کامیاب ہو جائے. یہ ہے اصل چیز. عمران خان نے جو روکنے کی کوشش کی وہ اس لیے کہ اسے پتا تھا میرے خلاف سازش ہوگی، بلکہ پاکستان کے خلاف سازش ہوگی، تو اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی تھی. لیکن آگے کے حالات آپ دیکھ لیں. بالکل یاد کریں مشرف کا آخری خطاب کا آخری لفظ پاکستان کا اللہ حافظ، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس وقت کا جو نیوٹرل تھا وہ مشرف نہیں تھا. اس وقت کا جو نیوٹرل تھا اس نے امریکہ سے ڈیل کر لی تھی، اور ڈیل میں ان دو کی باریاں سیٹ ہو گئی تھیں. جو اب NRO 2 کے بعد رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ باری سیٹ ہوئی ہے کہ اگلی حکومت قومی یا نون لیگ کی، اور اس سے اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی، اور بلاول کو اوپر بٹھایا جائے گا 2028 میں. اب امریکہ سے یہ معاملات طے ہوئے ہیں. اس کو اب عوام نے اور عمران خان نے روکنا ہے، اور اسی سازش کو روکنے کی عمران خان نے کوشش کی تھی جب تقرری پہ ڈٹ گئے تھے عمران خان. لیکن اگلوں نے کامیاب بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا تو کامیاب بنا کے دکھایا انہوں نے ایک مشن کی طرح. تو یہ جو ملاقاتیں بعد میں مریم نواز سے ہوئیں، شہباز شریف سے ہوئیں، راجہ ریاض سے ہوئیں، فلاں سے ہوئیں، فلاں سے ہوئیں، علیم خان سے ہوئی لیٹر آن آئی تھنک اکتوبر میں یا نومبر میں ملاقات، ان ملاقاتوں کا تو پتہ چل گیا عمران خان کو. لیکن کیونکہ تبدیلی ہو چکی تھی، ان ملاقاتوں کے اندر باتیں کیا ہوئیں یہ نہیں پتہ چل سکا، یہ رپورٹ نہیں ہوا.
اور یہ بڑی باریک واردات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ جب زبیر عمر نے میٹنگ کی آرمی چیف سے، تو وہاں ڈی جی آئی ایس آئی بھی سابقہ موجود تھے، جنرل فیض حمید۔ انہوں نے زبیر عمر سے کہا واٹ ڈو یو وانٹ، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے کلیریفیکیشن دینا پڑا تھا میڈیا پہ کہ ہاں زبیر عمر آئے تھے، انہوں نے ملاقات کی اور نواز شریف اور مریم کے بارے میں بات کی۔ اب میری اسیسمنٹ اس سچویشن کی یہ ہے کہ جنرل فیض حمید اس میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے وزیر اعظم کو رپورٹ کیا کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے۔ میرے خیال میں نیوٹرل یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ میٹنگ رپورٹ ہو وزیر اعظم کو، وہ اس کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے۔ جب وزیر اعظم کو اس میٹنگ کا پتہ چلا، میرا یہ تجزیہ ہے کہ انہوں نے یہ بات آگے اٹھائی، جب اٹھائی پریشر پڑا تو انہوں نے آ کے میڈیا پہ اس کو ایکسیپٹ کیا۔ ان کے دو رستے تھے، یا عمران خان اس کو ایکسپوز کر دیتے میڈیا پہ، اور عمران خان کی زبان سے نکلتا تو زیادہ سبکی ہوتی، تو پھر یہ پریمپٹیو سٹرائک کیا گیا کہ خود آ کے ایکسیپٹ کیا گیا کہ ہاں زبیر عمر سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن تب تعلقات زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ اس کے بعد میں ایگزامپل دے رہا ہوں صرف آپ کو کہ ڈفرنس کیا ہے۔ تب ملاقاتیں ہوتی تھی تو عمران خان کو ساری خبر مل جاتی تھی کہ باتیں کیا ہوئی ہیں اور میٹنگ میں کیا ہوا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نہیں، سچ بتانے کے لیے۔ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کو، کیونکہ وہ حکومت کے انڈر ہے، وہ عمران خان کو رپورٹ کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ انڈر کام کرتا ہے وزیر اعظم کے۔ ڈی جی آئی ایس آئی سویلین ادارہ ہے، یہ آرمی کا ادارہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ آئی ایس آئی ایک سویلین ادارہ ہے، اس کا سربراہ قانونی طور پہ سویلین بھی بن سکتا ہے اگر کوئی بنانا چاہیے، تو بعد میں قبضہ کرنے والوں نے قبضہ کر لیا کہ نہیں جی بس سویلین کو نہیں ماننا، لیکن سویلین سربراہ بن سکتا ہے۔ عمران خان نے جو کہا نا کہ مجھے پتا تھا یہ سازش کر رہے تھے، تو میں جو ہے اپنے آئیز اینڈ ایئرز کو یعنی میرا جو ڈی جی آئی ایس آئی تھا وہ میری آنکھیں اور میرے کان تھے، یہ نہیں کہا کہ میرے لیے وہ جا کے پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے، یعنی مجھے آگاہ رکھتا ہے کہ کیا سازشیں چل رہی ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آگاہ رکھنا۔ جو بھی کوئی سازش ہو رہی ہے، امریکہ سے کوئی مل رہا ہے، پتا چلے کہ کیا بات ہوئی ہے، کوئی سندھ ہاؤس میں چھپ رہا ہے، پتا چلے کیا بات ہوئی ہے، پیسے چل رہے ہیں تو ویڈیو بن کے عمران خان کو مل جائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہی کام ہوتا ہے انٹیلیجنس کا، کہ آپ نے ہر سازش کو ناکام بنانا ہے۔ یہ تھا سارا کھیل کہ جب تبدیلی ہوئی، اس کی سب سے بڑی نشانی دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ تبدیلی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہوئی اس سازش کو۔ پہلے سازش ہوئی نا، مداخلت تو بعد میں ہوئی۔ سازش شروع ہو گئی جون جولائی میں، مداخلت ہو گئی آ کے مارچ میں۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ 25 فروری کو عمران خان روس سے واپس آتے ہیں، تب تک ان کو ڈائریکٹ دھمکیاں دی جا چکی تھی نیوٹرل صاحب کو کہ اب انف از انف، اس کو فوراً بدلو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ 25 فروری کو عمران خان روس سے لینڈ کرتے ہیں۔ 25 فروری کو ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے ایک خبر لگتی ہے، یعنی ایک صحافی خبر لگاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنے ادارے میں کہہ دیا ہے کہ ہم سیاست سے باہر رہیں گے، یعنی ہم نیوٹرل رہیں گے۔ اس کا ڈائریکٹ پیغام دو جگہ تھا دھمکی کے بعد، کیونکہ روس جب عمران خان گئے تو دھمکیاں تو امریکہ نے دی نا، پہلے بھی دی اور جانے کے بعد بھی دی۔ دھمکی کے بعد امریکہ کو یہ پیغام تھا کہ ہم اس کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے، ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ 25 فروری کو ہی یہ پیغام پی ڈی ایم جماعتوں کو بھی تھا کہ ہم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، جو شب خون مارنا ہے، جو خریدنا ہے، جس کو سندھ ہاؤس میں رکھنا ہے، جس کو پنجاب ہاؤس میں رکھنا ہے، جس کو جہاں مرضی رکھنا ہے، ہوٹلوں میں رکھنا ہے، رکھو، پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ ہم اس کے ساتھ بالکل نہیں ہیں، نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نیوٹرل ہی تو نہیں ہوئے، کیونکہ نیوٹرل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نیوٹرل کوئی رستہ ہے ہی نہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ کوئی آپ سے پوچھے جی آپ نے لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے، آپ کہیں جی نہیں آپ درمیان میں کھڑے نہیں، یہ تو نہیں ہوتا نا، یا آپ لیفٹ جاتے ہیں یا رائٹ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی سائڈ چن لی، اور وہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کیا سائڈ چنی، اور اس کا راز فائنلی تب کھلا جب شہباز شریف کی حکومت آتے ہی اگلے دن ہمیں پریس کانفرنس کر کے بتایا گیا کہ اسٹاک مارکیٹ بھی ٹھیک ہو گئی ہے اور ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے۔ وہاں سے سازش مکمل طور پہ واضح ہو گئی تھی عوام کے سامنے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کا سب سے بڑا بلنڈر ہے یہ پریس کانفرنس۔ یہ نہ کرتے شاید کوئی بھرم رہ جاتا۔ اس پریس کانفرنس نے سب سازش کو پوری طرح سے ایکسپوز کر دیا، اور سارے پلیئرز جو سازش کے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے پوری طرح سے۔ یہ ناظرین آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں نے رکھی، یہ آسان نہیں ہے آپ سے باتیں کرنا۔ اس سازش کا یقین آپ کو میں نے بتایا تھا، جو جنرل حمید گل کی ایک ویڈیو تھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی، کہ یہاں پہ مداخلت ہوگی، اس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا پڑے گا، جب یہ افغانستان سے نکلیں گے تو یہ ہوگا۔ تو وہ سب کچھ ہوا، وہ افغانستان سے نکلے، انہوں نے مداخلت کی اور حکومت تبدیل کر دی۔ یہ بالکل سمپل 2+2 ہے۔ عمران خان کو کسی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کو عمران خان اپنی آنکھیں اور کان سمجھتے تھے کہ وہ مجھے ہر صورتحال سے آگاہ رکھیں گے۔ آگاہ رکھنا اور چیز ہے، اور اندھیرے میں رکھنا اور چیز ہے۔ یعنی آپ اندھیرے میں رکھنے کی یہاں تک دیکھ لیں کہ عمران خان کے پاس جب یہ مراسلہ آیا تو انہیں کہا گیا جی او آئی سی کا اجلاس ہونے والا ہے، اب آپ یہ نہ دکھائیں۔ اب دیکھیں کیا صورتحال تھی
تبدیلی کے بعد کیا ہوئی؟ پھر فوراً کورٹ سے آرڈر آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ یہ پبلک نہیں کرنا آپ نے آرڈر. پھر عمران خان نے جب اس پہ کمیشن بنایا تو جنرل طارق خان کو فون آ گیا اور انہوں نے ایکسکیوز کر لیا. یہ کون کر رہا تھا پیچھے سے بیٹھ کے؟ یہ نیوٹرل کر رہا تھا پیچھے سے بیٹھ کے. دی انکریڈیبل ہلک. بنیادی طور پہ اگر میں چند لائنوں میں بات کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان کی خارجہ پالیسی جو پاکستان کے مفاد میں تھی لیکن اس کا ایک بوجھ تھا، وہ بوجھ نہیں اٹھا سکا ہمارا نیوٹرل، اور وہ لیٹ گیا جا کے. بس یہ سمپل کہانی ہے جو میری قوم کو سمجھ آ گئی ہے، اور اس نے آزاد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور غلامی سے انکار کر دیا ہے. غلامی نامنظور اور امپورٹڈ حکومت نامنظور. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.